بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی اور جس میں پاکستان تحریک انصاف نے کمشنر راولپنڈی کی طرف سے مبینہ دھاندلی کرائے جانے کے بارے میں جو انہوں نے کل بیان دیا تھا، پاکستان تحریک انصاف نے اب مطالبہ کیا ہے کہ ان کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کی جائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ جو چھینا گیا ہے وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ سردار لطیف کھوسہ نے بھی یہی بات کہی کہ عمران خان کے بغیر نہ یہ اسمبلی چل سکتی ہے اور نہ یہ کوئی حکومت چل سکتی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں نے بھی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور جس طرح کمشنر راولپنڈی کے بیان نے پاکستان کے سیاسی میدان میں ہلچل مچائی، اور ہم پہلے بھی اس چیز کا اظہار کر رہے تھے کہ جس طرح الیکشن کا جو عمل جس طرح شروع کیا گیا تھا اور متنازع بنایا گیا تھا اور مشکوک بنایا گیا تھا، تو ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ اس طرح الیکشن جو ہے بجائے مسائل کو کم کرنے اور بجائے کسی بحران کو ختم کرنے کے نئے مسائل اور نئے بحران پیدا ہوں گے، اور واقعی اسی طرح ہوا کہ جس طرح سے نتائج آئے اور اس کے بعد پھر سیاسی بحران مزید گہرا ہوتا گیا اور نئے روز انکشافات ہو رہے ہیں، اور ملک کے اندر جو ہے سیاسی بے چینی بھی روز بروز بڑھ رہی ہے اور سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ جس طرح کل مریم اورنگزیب نے انتہائی غلط انہوں نے پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے خلاف جس طرح انہوں نے نفرت کا اظہار کیا، اور انہوں نے جس طرح عمران خان کا سر قلم کرنے کے بارے میں کہا کہ 2014 میں چین کے صدر کے دورے کے وقت ہی اس فتنے کو ختم کر دیا جاتا اور ان کا سر قلم کر دیا جاتا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نون لیگ کس حد تک جا چکی ہے، اور ان کی اس بیان سے نون لیگ کی گھبراہٹ ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ مریم اورنگزیب جو نون لیگ کی ترجمان ہے، اب یہ ان کا ذاتی بیان ہے یا نون لیگ کی پالیسی کے طور پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں جو انہوں نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، حالانکہ یہی نون لیگ ہی کہتی رہی ہے کہ پہلے عمران خان نے قوم کو تقسیم کر اور نفرت کی سیاست اور گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ دیا ہے۔ عمران خان نے تو کسی نون لیگ یا کسی اور اپنے سیاسی مخالف کے بارے میں اتنی سخت زبان استعمال نہیں کی، جب کہ ان کے خلاف بہت گھٹیا الزامات بھی عمران خان کے خلاف لگایا جاتا رہے۔ اس وقت بھی کبھی بھی عمران خان کی طرف سے ایسی کوئی زبان استعمال نہیں کی کہ جس کا کل مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کے دوران مظاہرہ کیا، اور کسی طرح بھی اس کو قابل برداشت نہیں کہا جا سکتا۔ اور سیاست جو ہے وہ نظریات کا اختلاف ہوتا ہے، ذاتی اختلافات اور دشمنی کا رنگ اس کو نہیں دینا چاہیے۔ اور حالانکہ دیکھیں تو جس طرح حامد میر نے بھی اب ان باتوں پہ کھل کے بولنا شروع کر دیا، اور انہوں نے بھی اب سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا، تو اب نون لیگ کی طرف سے بھی ان کو سولڈ آؤٹ کا جو ہے لقب دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہی مریم اورنگزیب صاحب حامد میر صاحب کو اپنا بھائی کہا کرتی تھی، لیکن اب دیکھیں جب سے انہوں نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، تو اب یہی مریم اورنگزیب اور نون لیگ اب حامد میر کو سولڈ آؤٹ کا خطاب دینے لگ گئے۔ اصل میں یہ نون لیگ سے یہ اس چیز برداشت نہیں ہوتی، اور جو ان کے جھوٹ اور ان کے جو پروپیگنڈے کا ساتھ دے پھر وہی صرف ان کو اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، یہی مریم اورنگزیب صاحبہ ہی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف صبح شام پروپیگنڈا کیا کرتی تھی اور عمران خان کو غلط باتوں اور القاب سے نوازتی تھیں، اور اب یہی کہتی تھی کہ اب ہماری حکومت آئی تو ہم عوام کو ریلیف دیں گے، اور سب نے پھر دیکھ لیا کہ جس طرح ان کی حکومت آئی اور پھر جس طرح انہوں نے عوام کے ساتھ سلوک کیا، تو اب بھی دوبارہ سے انہوں نے وہی محاذ سنبھال لیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف۔ انہوں نے پھر سے عوام کا ذہن جو ہے وہ بدلنا شروع کر دیا، اور عوام کے ذہن میں یہ بات ڈالنا انہوں نے پھر سے شروع کر دیا کہ عمران خان ہی پاکستان کی ترقی کا مخالف ہے۔ حالانکہ عمران خان کے دور میں تو جب عمران خان کی حکومت گرائے گی اس وقت تو زر مبادلہ کے ذخائر جو تھے وہ 19 ارب ڈالر کے قریب تھے، اور جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو پھر انہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر کو 3 ارب کی حد پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ تو اب سوچنے والی بات ہے کہ عمران خان کی حکومت اچھی تھی اور یا پی ڈی ایم کی حکومت جس کے سربراہ میاں شہباز شریف صاحب تھے وہ اچھی تھی، اور ان کے دوران میں ادویات کی جو قیمتیں بڑھائی گئی اور خاص طور پہ جان بچانے
کھانے والی ادویات کی قیمتیں جو بڑھائی گئیں وہ بھی انتہائی ستم ظریفی تھی، اور مریم نواز اور نولی کا جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ سارا ان کا جو جھوٹ تھا صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی طرف سے سارا صبح شام ان کی جو گالم گلوچ بریگیڈ تھی اور ان کی جو پروپیگنڈے کی فیکٹریاں صبح شام مصروف تھیں، صرف یہ عوام کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے متنفر کرنے کے لیے ان کے صبح شام جو پریس کانفرنس ہوتی تھی، اصل میں ان کا حقائق سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ اب کمشنر راولپنڈی نے بھی جو کہا ہے کہ انہوں نے راولپنڈی ڈویژن کے اندر جو ہے وہ دھاندلی کرائی اور انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا مجرم قرار دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے 13 نشستوں پہ دھاندلی کی ہے۔ اب دیکھیں تو ان 13 نشستوں میں سے جو ہیں وہ ان میں سے 11 پہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی ہے اور ایک آزاد امیدوار کامیاب ہوئی، اور وہ آزاد امیدوار بھی نون لیگ کے ہی تھے، اور ایک سیٹ جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کو ملی۔ تو اب انہوں نے قومی اسمبلی کی نشستوں کا تو بتایا، لیکن صوبائی اسمبلی کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ صوبائی اسمبلی کے نتائج جو ہے وہ بھی تبدیل کیے گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر 2 صوبائی کی اسمبلی کی نشستیں بھی ہوتی ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے جس طرح قومی اسمبلی کے نتائج میں تبدیلی کی گئی تو صوبائی اسمبلی کے نتائج میں بھی اسی طرح آٹومیٹک تبدیلی کی گئی ہوگی، اور اس چیز کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اب راجہ صغیر کو جس طرح سے جتوا دیا گیا، اور حالانکہ انہوں نے وہ ہار گئے تھے اور دوبارہ گنتی کے دوران جو ہے ان کو پھر جتوا دیا اور آزاد امیدوار کے جو ووٹ مسترد کر دیے گئے۔ اب یہی سننے میں آ رہا تھا کہ جو آروز کے دفاتر کے اندر جو بیگ ووٹ گئے ہیں ووٹوں کے تو وہ کھولے گئے اور ان کی سیل جو ہے توڑ کے جو آزاد امیدواروں کے ووٹ ہیں ان کو مسترد کرنے کے لیے ڈبل مہریں لگائی گئی تاکہ جو دوبارہ گنتی ہو تو یہ ووٹ جو ہے مسترد ہو سکے۔ تو اب راجہ صغیر کو اسی طریقے کے ساتھ دوبارہ سے کامیاب کیا گیا اور آزاد امیدوار کے جو ووٹ مسترد کر کے راجہ صغیر کو کامیاب کر کے یہی طریقہ اپنایا گیا، اور لگتا ہے یہ کہ بہت سے حلقوں میں یہی کیا ہوگا اور بیگ کھولے گئے ہوں گے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار تھے ان کے ووٹ مسترد کرنے کے لیے ان کے ووٹوں پہ ڈبل مہریں لگائی گئی ہوں گی، اور انہوں نے اپنا پیپر ورک جو ہے وہ مکمل کر لیا ہوگا۔ اور اب سارا دور و مدار اسی چیز پہ ہے کہ جو فارم 45 پاکستان تحریک انصاف کے ایجنٹس کے پاس ہیں اور دوسری جماعتوں کے پاس جماعت اسلامی یا تحریک لبیک والوں کے پاس وہ لے لیے پھرتے ہیں اور میڈیا کو بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فارم 45 ہے جس پہ پریزائڈنٹ کے اور ایجنٹ حضرات کے سائن بھی ہیں اور ان کے انگوٹھے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ اصل ہے، اور جو الیکشن کمیشن کی طرف سے پھر فارم 45 پہ نتائج جو بتائے گئے تھے وہ غلط تھے۔ اب کمشنر راولپنڈی کی طرف سے بھی جو الزامات لگائے گئے ہیں اب ان کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس چیز کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے الزامات کی آزادانہ تحقیقات کی جانی چاہیے۔ اگر اثر میں اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب سپریم کورٹ کے اندر جو ان انتخابات کو کل عدم قرار دینے کی جو درخواست دائر کی گئی اور جس کی کل سماعت ہوگی اس کا اب کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ کل سپریم کورٹ کا بھی اجلاس ہوا تھا جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے از خود جو نوٹس جو ہے وہ نہیں لینا بلکہ اس درخواست کو سنا جائے گا اور اس کے مطابق پھر ثبوت دے کے فیصلے کیے جائیں گے۔ سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ فارم 45 جو ہے اس کو دیکھا جائے، تمام جو ان کے فرانزک کرایا جائے کہ جو ایجنٹس حضرات کے سائن اور انگوٹھے بھی ہیں اور پریزائڈنٹ کے سائن اور انگوٹھے بھی ہیں، تو سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے ان کی جو پریس کانفرنس تھی اور انہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دی تھی اس کے اندر بھی یہی بات کہی گئی تھی، اور جماعت اسلامی والے اور تحریک لبیک والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے فارم 45 ہیں، اور اسلام آباد کے حلقوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے اور کراچی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے کہ جس طرح MQM کو وہاں سے کامیاب کرا دیا گیا، اور GDA بھی اب احتجاج کر رہی ہے، اور آج بھی بلوچستان کے اندر جو ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی اور 4 جماعتی اتحاد کی طرف سے جو ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان اور پنجاب سے آنے والا روڈ بند کر دیا جائے گا، اور انہوں نے جو روڈ سے سفر کرنے والے مسافروں سے بھی یہ کہا کہ وہ اپنے معلومات وہاں سے دیکھنے کے بعد وہاں اپنا سفر کریں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ راستے میں روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے پھنس جائیں۔ تو ناظرین، الیکشن
کمیشنر کا بھی کل اجلاس ہوا جس کے اندر اس چیز کا فیصلہ کیا گیا کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف سے جو الزامات لگائے گئے ان کی تحقیقات کی جائیں گی. اور کل آروز کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی اور جس طرح ان کی باڈی لینگویج تھی تو اس سے ظاہر ہو رہا تھا. اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے ان کے جس طرح پریس کانفرنس کروائی گئی تھی تو بالکل اسی طرح کا منظر بھی کل ہمیں دیکھنے کو ملا. اور دیکھیں اگر چٹھا صاحب کی جو وابستگی ہے تو ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اور ان کا جو ماضی ہے اس سے تو یہی معلومات ملتی ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے اور ان کی جو تارڑ فیملی کے ساتھ رشتہ داری ہے وہ بھی مسلم لیگ نون میں ہی ہیں. اور اس طرح سے کسی طرح سے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی جو سیاسی وابستگی یا کوئی ایسا کوئی ان کی ہمدردی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. حالانکہ پہلے یہ تاثر بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ لیاقت علی چٹھا جو ہے ان کی ہمدردی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, لیکن بعد میں جو تحقیقات کی گئی اور جو معلومات اکٹھی کی گئی ان کے مطابق چٹھا صاحب کی جو ہے ہمدردی اور ان کی وابستگی جو ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ ان کی اچھی خاصی دوستی ہے. اور حمزہ شہباز صاحب ان کے گھر 2013 کے الیکشن میں بھی گئے تھے اور یہی چٹھا صاحب جو ہیں 2013 سے 2018 تک جب میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو یہی ان کے ساتھ بھی رہے تھے چٹھا صاحب. اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں یہ بھی ان کی اچھی خاصی دوستی رہی ہے لیاقت علی چٹھا صاحب کے ساتھ. کسی طرح بھی اس چیز کو یہ کہنا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں تھے کسی طرح سے یہ بھی مناسب بات نہیں اور نہ ان کو یہ کوئی تسلیم کرنے والی بات ہے. اب آنے والے دنوں کے اندر بہت سی باتیں جو ہے وہ ظاہر ہوں گی اور آنے والا وقت ہی بہت سی چیزوں کا فیصلہ کرے گا کہ کون کہاں کھڑا ہے, کس کا موقف صحیح تھا اور کس کا موقف غلط تھا. اب ایک اور بھی آپ کو انفارمیشن دیتے چلیں کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو کل مذاکرات کا دور ہوا تھا وہ ناکام ہو گیا. اور نون لیگ یہی چاہتی ہے کہ تمام جماعتیں جو ہے وہ حکومت کے اندر شامل ہوں تاکہ جو معیشت کا حال ہے اور گرمیوں کا سیزن بھی آنے والا ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی جس طرح سردیوں کے اندر تھی جب گرمیوں میں تو اس کا دورانیہ مزید بڑھ جائے گا. تو نون لیگ نہیں چاہتی کہ ساری بدنامی وہ مول لے کیونکہ ملک کی معیشت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت اور پھر نگران حکومت کے اندر انہوں نے جس طرح ملک کا حال کیا ہے تو اب نون لیگ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ یہ کانٹوں کا بستر ہوگا. نون لیگ اکیلے اس چیز کو اس تمام بدنامی کو مول لینا نہیں چاہتی اور وہ چاہتی ہے کہ تمام جماعتیں ہیں جو اس چیز کے اندر شامل ہوں. اب کل دوبارہ سے ان کی ملاقات ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف یہی جو مطالبہ کر رہی ہے کہ جو فارم 45 کے مطابق نتائج ہیں وہی نتائج جاری کیے جائیں. اور پاکستان پیپل پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو کمشنر صاحب نے الزامات لگائے ان کا بھی تحقیقات آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اور نون لیگ کی طرف سے جو ہے گھبراہٹ جاری ہے اور ظاہر سی بات ہے گھبراہٹ کا اثر ایم کیو ایم پہ بھی ہوگا. اور جی ڈی اے تو پہلے سے اس چیز کے حق میں دھرنے دے رہی ہے کہ جو ان کا جب سندھ کے اندر مینڈیٹ چھینا گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اب تمام چیزوں کو درست کرنا ہوگا اور ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی. حالانکہ پہلے بھی ہم یہی کہتے تھے کہ اس طرح کے جو انتخابات اس ماحول میں کرائے جا رہے ہیں اور جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اس سے مزید ملک میں انتشار پیدا ہوگا. اور عدلیہ کی طرف سے جو آروز لگانے چاہیے تھے انتظامیہ کی طرف سے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے پہلے امیدوار کو کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے ان کے احکامات پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا جاتا رہا اور پھر ان کو جلسے بھی نہیں کرنے دیے گئے. دفعہ 144 کا نفاذ بھی اسی انتظامیہ کی احکامات کے تحت کیا گیا. اب نتائج بھی انہی آروز نے ترتیب دیے تو کون یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ آزادانہ نتائج ہوں گے اور منصفانہ اور جو ان کو پریزائڈنگ کی طرف سے مہیا کی گئے اسی کے مطابق ہوں گے. تو ناظرین اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان ان تمام بحرانوں سے نکل آئے اور پاکستان کے اندر ایک خوشحالی کا دور شروع ہوا اور عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے حکومت کرنے کا اس کو حق دیا جائے. اور جو پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی یا جی ڈی اے جماعت علماء اسلام جس جماعت کا بھی مینڈیٹ چھینا گیا جس جماعت کے بھی ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور عوام کو ان کا جو حق ہے وہ واپس دیا جائے. اسی میں ملک
بہتری ہے اور اسی سے پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کا جو اداروں کی ساکھ بھی اسی سے بحال ہوگی۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔